علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر۔ میں نے جس آیت کا انتخاب کیا، الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے آپ کے دین کو آپ کے لیے مکمل کر دیا۔ اس سے ذرا پچھلی آیات کو سن لیجئے، الیوم یئس الذین کفروا عن دینکم، آج وہ جو کافر ہیں مایوس ہو گئے آپ کے دین سے۔ کافر مایوس ہو گئے، کافر مایوس ہوئے ہیں، منافقین نہیں۔ گرامی اللہ فرما رہا ہے الیوم اکملت، یہ 3 دفعہ اللہ نے آج کہا ہے۔ اب وہ تلاش کیجئے یہ آج کس دن کہا ہے جہاں پہ جا کے سنیں کہ آج یہ کون سا آج ہے۔ تو غدیر خم کا آج ہے، پیغمبر نے پورا کا پورا مجمع سجا رکھا ہے، کسی کی ولایت کا اعلان ہے، اور اس اعلان کے فوراً بعد اللہ آیت نازل کرتا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج دین مکمل ہو گیا۔ الیوم یئس الذین کفروا عن دینکم، آج کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گئے۔ کافر مایوس ہیں کیونکہ وہ کہتے تھے کہ ہم محمد کے بعد انہیں گمراہ کر لیں گے، واپس لے آئیں گے، لیکن آج مایوس ہو گئے کہ نہیں، اب محمد کے بعد علی آ گئے۔ تو کافر مایوس ہے لیکن منافق مایوس نہیں تھے، ان کے کچھ اور منصوبے تھے۔ منافقین کے لیے اللہ نے نہیں کہا کہ مایوس ہو گئے، میں بہت زیادہ کھل کے نہیں پڑھوں گا عزیزان گرامی۔ اللہ نے قرآن میں کہا کافر مایوس ہو گئے، سب نے فاتحہ پڑھ لیا، سب اٹھ کے چلے گئے، کہا سب کے سب جانتے ہیں آج کے بعد سے دین کے اندر انحراف نہیں آ سکتا، کیونکہ محمد نے دین مضبوط ہاتھوں میں دے دیا۔ تو جیسی آیت نازل ہوئی کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے پیارے رسول جو آپ پہ نازل کیا گیا ہے اسے پہنچا دیجئے۔ تو حبیب خدا نے کیا کیا، وہیں غدیر خم، غدیر کہتے ہیں پانی جہاں جمع ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے غدیر۔ کس جگہ کو کہتے ہیں غدیر؟ جہاں پانی ہوتا، کہ مجمع میرے ساتھ رہے۔ خم اس جگہ کا نام تھا، خم اس جگہ کا نام ہے۔ اور عزیزان کرام پیغمبر اسلام نے ایک مرتبہ جہاں پہ آیت نازل ہوئی تھی اور آج تک جحفہ اس کے قریب میں میقات ہے، اور امیر المؤمنین نے یمن سے جو آ رہے تھے لوگ ان کو لے کے آئے تھے، وہیں سے احرام باندھے تھے، اسی مقام پہ دوبارہ اب سارے راستے جا رہے تھے جہاں تک میں نے رات بہت پہنچائی تھی۔ وہاں پہ ایک مرتبہ آیت نازل ہوئی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے پیارے رسول جو آپ پہ اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اسے پہنچا دیجئے۔ پیغمبر اسلام نے صحابہ کو جمع کیا، میں نے 4 صحابہ کے نام لیے تھے، جناب سلمان، ابو ذر، مقداد، عمار، رسول خدا کے 4 یار۔ عزیزان گرامی ایک مرتبہ جمع کیا اور پیغمبر نے فوراً کہا کہ یہاں مجھے اعلان کرنا ہے۔ پالانوں کا ممبر بنایا گیا، پالان اونٹ کی پشت پہ پالان رکھے جاتے ہیں، زین گھوڑے کی پشت پہ ہوتی ہے، زین رکھی جاتی ہے گھوڑے کی پشت پہ، اور اونٹ کی پشت کیونکہ اس پہ کوہان ہوتا ہے تو اس پہ ایک لوہے، اس کے اوپر ایک لکڑی کا ایک سٹرکچر رکھا جاتا ہے، اسے پالان کہتے ہیں۔ یعنی گرامی ایک مرتبہ پیغمبر نے کہا پالانوں کو اتارو۔ اب بہت سے افراد نے اپنے اپنے انداز سے لکھا، زمین پہ پالان لگائے گئے۔ میں ہمیشہ ایک جملہ کہتا ہوں، جتنا مجمع ہوتا ہے نا اتنا ہی اونچا ممبر لگایا جاتا ہے۔ 1 لاکھ سے زیادہ کا مجمع ہو تو وہاں پہ بہت اونچے ممبر کی ضرورت ہے۔ تو پیغمبر اسلام نے کہا اتنا مجمع ہے بہت اونچا ممبر بنا دو۔ کچھ لوگوں نے پالان لگائے، پیغمبر نے کہا کافی نہیں ہے اور بلند کرو۔ کہا یا رسول اللہ آپ نے کبھی نہیں چاہا کہ آپ کو دیکھا جائے؟ کہا آج ضرورت ہے کہ دیکھو، آج ضرورت ہے کہ لوگ مجھے دیکھیں۔ عام طور سے سنانا ضروری ہوتا تھا، آج دکھانا بہت ضروری ہے، آج دکھانا بہت ضروری ہے۔ کہا ممبر کو اور زیادہ بلند کر دیا جائے۔ عزیزان گرامی بہت بڑا ایک پلیٹ فارم بنا دیا گیا، انگریزی میں پلیٹ فارم کہتے ہیں، لکڑیوں کا پالانوں کے حساب سے بہت اونچا ممبر بنایا گیا، اور اس طرح سے بنایا کہ پیغمبر اسلام اس کی بلندی پہ آرام سے چڑھ کے جا سکیں۔ پیغمبر اسلام ایک مرتبہ چڑھنے لگے، اب چاروں طرف سے لوگ آنا شروع ہو گئے تھے۔ جناب ابو ذر نے اذان دی تھی، اور اذان جناب ابو ذر سب سے سچے صحابی سے اذان دلوائی، اور سارا کا سارا مجمع اذان سن رہا تھا۔ کچھ اس لیے بھی کہ جناب ابو ذر اونچی آواز سے اذان دے رہے تھے، اور کچھ اس لیے بھی کہ اللہ چاہتا تھا سب تک آواز پہنچ جائے۔ اب کوئی اعتراض نہ کرے کہ یہ آواز کیسے پہنچی۔ عزیزان گرامی روایت کے الفاظ ہے جب 12ویں امام ظہور کریں گے تو پوری دنیا میں ہر آدمی اپنی زبان میں اعلان سنے گا تاکہ کوئی انکار نہ کر سکے مجھے آواز نہیں آئی تھی۔ وہ اللہ جو امام مہدی کے ظہور پہ آواز پہنچا دے گا وہ غدیر میں بھی آواز پہنچا سکتا ہے۔ اللہ نے آواز پہنچائی، سب تک آواز پہنچی، اور سب کے سب چیمی گوئیاں کرنے لگے۔ وہ آپس میں گفتگو شروع ہو گئی، بھی یہ آذان معاذ اللہ استغفر اللہ بے وقت اذان ہے،
فجر کا وقت گزر چکا ہے، ظہر کا وقت ہوا نہیں، لیکن اذان کا سننا تھا کہ پیغمبر بلا رہے ہیں، سب آنے لگے اور ہر آدمی کا یہی سوال تھا، یا رسول اللہ آپ نے بلایا ہے؟ کہا ہاں۔ اب صحابہ کا مجمع، بہت سے لوگ مستورات کے ساتھ تھے، خواتین بہت زیادہ تھی اس مجمع میں، یا رسول اللہ کوئی ضروری کام ہے؟ کہ بہت ضروری کام ہے۔ یا رسول خدا گرمی کی تپش بہت زیادہ، یہ اٹلی کی گرمی کچھ بھی نہیں ہے جو مکہ کی گرمی ہے۔ کہ یا رسول خدا گرمی کی تپش، ہمارے سر منڈے ہوئے ہیں اور گرمی بہت زیادہ، کہ سب بیٹھ جاؤ، بہت ضروری اعلان ہے۔ یا رسول اللہ کتنا ضروری ہے؟ کہ جتنا ضروری اعلان ہے اتنا ہی بڑا اہتمام ہے۔ وہ حبیب خدا جو پردے کا غدیر میں بھی لحاظ رکھیں۔ عزیزان گرامی کا پشت پہ مستورات کے بیٹھنے کا اہتمام کر دینا۔ مستورات بیٹھنے لگی، مرد بیٹھنے لگے، مجمع جمع ہونے لگا، آہستہ آہستہ پورا کا پورا پنڈال غدیر کا بھر گیا۔ پروردگارہ یہ بھی غدیر کا پنڈال بنا دے۔ غدیر کا میدان بھرنے لگا، دور دور سے لوگ آنے لگے۔ کچھ جو دور تھے اگر کہیں پہ کوئی درخت نظر آتا تھا نا تو درخت پہ چڑھ جاتے تھے، مجھے پیغمبر نظر آئے۔ بڑا عالم دین پہ چلا جائے نا تو لوگ دور دور سے دیکھنے آ جاتے ہیں، اور اگر محمد مصطفیٰ آئے ہوں، اگر ہوں، اب ہر آدمی دیکھنا چاہ رہا ہے۔ رسول خدا ایک تھوڑی سی دیر میں تقریر کرنے والے ہیں، آپ سب کے ذہنوں کو اگر تیار کریں کہ پیغمبر اسلام خطاب کرنے والے ہیں۔ صحابہ صحابیات کا مجمع، ایک مرتبہ بہت بلند ممبر بنا دیا گیا۔ پیغمبر اسلام نے کہا میں بھی خطبہ دوں گا کچھ ہی دیر کے اندر۔ اب یہ ظہر سے پہلے کا وقت ہے، اس کا مطلب ہے دن دہاڑا ہے، تقریباً 10 بجے کا وقت ہے۔ میں اپنے حساب سے بتا رہا ہوں، یہ تاریخ اس زمانے میں وقت نہیں تھا کہ لکھا ہو، میں اپنا حساب بتا رہا ہوں۔ عزیزان گرامی پورا نقشہ کھینچوں گا، کچھ دیر میں آپ پہنچ جائیں اور آپ کو خود بخود ولایت کی معراج ہونے لگے۔ پیغمبر اسلام نے ایک مرتبہ چاروں طرف سے مجمع سے کہا کہ سب بیٹھ جائیں۔ کہا یا رسول خدا اتنے مجمع کو آواز پہنچانا۔ آپ کے ایک صحابی تھے، میں نے کبھی کسی مقام پہ پیش کیا تھا، اعلی الصوت، بڑی بلند آواز والے تھے۔ اسے بلایا، کہا ذرا اس ٹیلے پہ کھڑے ہو جاؤ۔ جیسے وہ پہنچے وہاں پہ تو پوچھا میری آواز آ رہی ہے؟ کہا یا رسول اللہ بہت شفاف آواز آ رہی ہے۔ کہا جو کچھ کہوں تم دہراتے رہنا، جو کچھ کہوں تم دہراتے رہنا، تاکہ کوئی ایسا نہ ہو جو کہے مجھ تک آواز نہیں آئے۔ مائکرو فون نہیں تھے، لاؤڈ سپیکر نہیں تھے، پیغمبر نے کہا آواز پہنچانا ضروری ہے۔ اور ایک جملہ کہہ رہے تھے فَلْيُبَلِّغِ الْحَاضِرَ الْغَائِبِ، جو حاضر ہے نا وہ اس تک بات پہنچائے جو غائب ہو، تاکہ کوئی غائب یہ نہ کہے میں نہیں تھا، علی کا اعلان ہوا۔ پیغمبر بہت آرام آرام سے بولتے تھے، اگر کوئی بیٹھ کے الفاظ کو گننا چاہے تو گن سکتا تھا، تاکہ وہ صحابی یہ شکایت نہ کریں کہ آپ تیز بولے میں سن نہیں سکا۔ میں نے کہا جو کچھ سنو وہ دہرا دینا۔ ایک مرتبہ ماحول بننے لگا، دور دور تک بڑے جلیل القدر صحابہ موجود تھے، اور سب سے آگے آپ جانتے ہیں کون کون سے صحابی موجود تھے، بڑے قریب سے دیکھ رہے تھے۔ رسول اسلام نے ماحول بنایا، جب سب کے سب جمع ہو گئے تو ایک مرتبہ آپ فوراً ممبر پہ گئے۔ دو یہاں پہ روایات ہیں جو علماء سے میں نے پڑھی ہیں اور بڑے بڑے بزرگ علماء سے سنی ہیں، میں دونوں کو پیش کروں گا۔ ایک میں آپ فوراً ممبر پہ گئے، خطبہ دیا، بہت طولانی خطبہ، اور خطبے کے آخر میں آواز دی جناب امیر کو علی کہاں ہے، اور ایک مرتبہ پیغمبر جھکے، پالانوں کے ممبر سے جھکے، اپنا بایاں بازو جھکایا جناب امیر کی طرف، کہا یا علی تشریف لائیے۔ شیر خدا کا رسول خدا نے بائیں ہاتھ سے ہاتھ پکڑا اور غدیر کے فرش سے اٹھایا ہاتھوں پہ۔ اچھا کیچروں کیا کہ سمجھ میں آئے، پیغمبر نے بائیں ہاتھ سے، بوڑھے محمد مصطفیٰ نے جوان علی مرتضیٰ کا بائیں ہاتھ سے ہاتھ پکڑا اور اٹھا کے بتایا رسالت رسالت ہے، اگر امامت مل جائے تو دونوں بازو۔ میں بھی روک کے تھوڑا سا پیچھے لے جاؤں گا، پھر اگلی بات کو پیش کروں۔ ابھی پیغمبر فتح مکہ پہ آئے ہیں، فتح مکہ سے آ رہے ہیں، حج بھی کیا، مکہ فتح بھی کیا ہے۔ تو کسی نے پوچھا تھا، مجھے نہیں معلوم کہ ہماری کتابوں میں ہے یا نہیں ہے، لیکن اہل سنت کی بھائیوں کی کتابوں میں موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب امیر سے کسی نے سوال کیا، یا علی جب رسول خدا نے، آپ نے کہا نا کہ میرے کاندھوں پہ سوار ہو کے یا رسول خدا آپ بتوں کو توڑ دیجئے، تو آیت آئے وقفز، یہ تو آیت قرآن میں وقفز جناحک للمؤمنین، اپنے کاندھوں کو جھکا دیجئے مومنین کے لیے۔ تو رسول خدا نے ایک مرتبہ کہا یا علی آپ میرے کاندھوں پہ سوار ہو جائیے۔ یہ جملہ ہماری کتابوں میں نہیں ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جناب علی نے کہا، امیر المومنین نے کہا یا رسول خدا میں رسالت کا وزن نہیں اٹھا سکتا، تو پیغمبر نے کہا میری پشت پہ آ جائیے۔ توجہ ہو، یہ جملہ ہماری کتابوں میں نہیں، لیکن رسول خدا نے ایک مرتبہ علی مرتضیٰ سے کہا یا علی آپ میرے کاندھوں پہ سواروں کے سارے بتوں کو توڑ دیجئے۔ تو جناب امیر سے کسی نے سوال کیا یا علی جب آپ سوار تھے رسول خدا کے کاندھوں پہ تو کیسا محسوس ہو رہا تھا؟ تو آپ نے ہماری کتابوں میں نہیں ہے۔ بھائی یہ کہتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب کہتے تھے جب میں ہاتھ بڑھاتا تھا تو لگتا تھا عرش کو چھو لوں گا۔
لگتا تھا میں عرش کو چھو لوں گا کیونکہ میں رسالت کے. اب یہاں پہ ایک جملہ کہوں گا, رسول خدا نے کسی اور صحابی سے نہیں کہا, یہ جملہ میرا ہے, بہت عام ہو چکا ہے, ہر جگہ پڑھا جاتا ہے, لیکن مجھ سے بھی سن لیجئے. جناب رسول خدا نے کسی اور صحابی سے نہیں کہا میرے کاندھوں پہ سوار ہو کے بتوں کو توڑ دو. جناب علی ابن ابی طالب سے کہا میرے کاندھے پہ سوار ہو کے بتوں کو توڑ دو. کسی اور صحابی سے نہیں کہا. کیوں؟ اگر کسی اور صحابی سے کہتے اور ان کو کہیں ایک مرتبہ کوئی بت دیکھ لیتا تو وہ کہتا کہ اب تک تو تو پوچھتا رہا, توڑنے آ گیا. جناب ختمی مرتبت نے ابھی فتح مکہ پہ اعلان کیا ہے, اب آگئے ہیں غدیر کے اندر. میں نے سارا نقشہ آپ کے لیے روک کے دوبارہ وہاں پہ شروع کیا ہے اگر مجمع ہو میرے ساتھ. تو ایک مرتبہ جناب ختمی مرتبت, دو میں نے کہا روایات ہیں, ایک پیش کر چکا ہوں کہ ختمی مرتبت پہلے ممبر پہ گئے اور ایک مرتبہ آواز دی. سید العلماء نے اپنے انداز سے کچھ اور لکھا ہے, فرماتے ہیں پیغمبر نے اعلان کیا میرے بھائی علی کو بلا دو. جناب ختمی مرتبت جیسے ہی ممبر پہ آئے گا میرے بھائی علی کو بلا دو. ایک مرتبہ جناب ختمی مرتبت نے جناب امیر سے کہا میرے ساتھ آ جائیے. ہمیشہ ممبر پہ صحابہ عادی تھے ایک کو دیکھنے کے. آج خطاب پیغمبر کر رہے ہیں لیکن افراد دو بیٹھے ہیں ممبر پہ. ممبر پہ دو افراد ساتھ ساتھ بیٹھے ہیں. اب سارا مجمع بہت پریشان ہے. تو سید العلماء کہتے ہیں کہ لوگ سن کم رہے تھے, دیکھ زیادہ رہے تھے. آج لوگ کم سن رہے تھے, دیکھ زیادہ رہے تھے. کیا معاملہ؟ اور پیغمبر کو کم دیکھ رہے تھے, علی کو زیادہ. یہ خاموش بیٹھے, ساتھ بیٹھے. آج علی بھی خاموش, وہ جو خطیب نہج البلاغہ ہیں. ایسا نہیں کہ ہم ایک مرتبہ جناب ختمی مرتبہ نے کہا یا علی آپ میرے ساتھ بیٹھ جائیے. اب جناب امیر ساتھ بیٹھے ہیں, جناب ختمی مرتبہ خطاب کر رہے ہیں. بہت طولانی خطبہ دیا, 300 خط ہیں خطبہ غدیر کے. پیغمبر اسلام نے 300 خط بیان کیے, بہت طولانی خطبہ. مجمع دیکھ بھی رہا ہے, جناب امیر کو دیکھ رہا ہے بار بار. کچھ نے سر جھکانا شروع کر دیے, سروں پہ پرنے لینے لگے کیونکہ دھوپ بہت زیادہ تھی. کچھ نے کہا مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا, روشنی تھی, مجھے نہیں پتا سورج کا نور زیادہ تھا یا علی کے چہرے کا. خدا نے ایک مرتبہ غدیر خم کے میدان کے اندر صحابہ کا مجمع ہے, سب کے سب دور دور تک دیکھ رہے ہیں. اور جب سب کو دیکھا کہ سب کے سب گوش ہمتن گوش ہے, سب سن رہے ہیں, تو پیغمبر اسلام نے کچھ دیر بیٹھے رہے. اور ایک مرتبہ عزیزان گرامی میں نے جملہ پہلے پیش کیا تھا, سید العلماء کا جملہ میرا نہیں ہے. فرماتے ہیں کہ اگر میں کوئی شے اپنے سامنے پکڑ لوں, کتاب اٹھاؤں سامنے رکھ دوں, جتنی وہ کتاب ہے نا اتنا میں چھپ جاؤں گا, لیکن باقی میرا وجود ظاہر رہے گا. اگر ابا کو اٹھا کے سامنے اپنے پکڑ لوں تو زیادہ چھپ جاؤں گا, لیکن اگر میرے ہی قد و کاٹ کا کوئی آدمی میرے سامنے آ جائے اور بالکل سامنے کھڑا ہو جائے تو میں پوری طرح سے چھپ جاؤں گا. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں, میں پوری طرح سے چھپ جاؤں گا کیونکہ میرے ہی قد کا سامنے میرے آدمی کھڑا ہو جائے تو اب آپ کو نظر نہیں آؤں گا, بالکل سامنے والوں کو نظر نہیں آؤں گا. عزیزان گرامی, پیغمبر اسلام نے ایک مرتبہ بہت سی باتیں کہیں اور آخر میں ایک سوال کیا. جب کھڑے ہوئے نا پیغمبر اسلام تو کہا یا علی کھڑے ہو جائیے. سارے کا سارا صحابہ کا مجمع سننے لگا. کیا ان الست اولی بکم من انفسکم, کیا میں تمہارے نفسوں پہ تم سے زیادہ اختیار نہیں رکھتا؟ تو آپ نے پہلے مولا کے معنی بتایا, آپ نے بتایا مولا کے معنی کیا. کیا الست اولی بکم من انفسکم, کیا میں تمہارے نفسوں پہ تم سے زیادہ اختیار نہیں رکھتا؟ تو انہوں نے کہا قالوا بلا یا رسول اللہ, بے شک یا رسول خدا آپ ہمارے نفسوں پہ ہم سے زیادہ اختیار رکھتے ہیں. آپ نے فوراً کھڑے ہونے کے بعد کہا ان اللہ مولایا, خدا میرا مولا ہے, وانا مولا المؤمنین, میں مومنوں کا مولا. پھر اپنے دونوں ہاتھوں سے جناب امیر کو پکڑ کے سامنے لے کیا, فمن کنت مولا فہذا. دونوں ہاتھوں سے جناب خدیم, دونوں ہاتھوں سے. سید العلماء کہتے ہیں کہ نہیں, ایک ہاتھ سے جو لکھا ہے نا سنت کے علماء نے کہ ایک ہاتھ سے پکڑا اور اشارہ کر کے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا, تو 3 دفعہ دکھایا کہ نہیں, دونوں ہاتھوں سے پکڑا اور اٹھانے کے بعد کہا من کنت مولا فہذا علی مولا, فہذا علی مولا. میرے نگاہوں کے اندر احد کا میدان آنے لگا. جب کسی شیطان مردود نے کہا تھا ماتا محمد مارے گئے, تو جناب امیر نے دونوں ہاتھوں پہ اٹھا کے کہا ہذا محمد رسول اللہ.
نگاہوں کے اندر ایک مرتبہ احد کا میدان آنے لگا کہ جناب امیر نے ہاتھوں پہ اٹھا کے کہا تھا ہاذا محمد رسول اللہ، محمد رسول خدا یہ رہے، 3 مرتبہ اعلان کیا تھا. تو میرا دل کہتا ہے پیغمبر نے کہا یا علی آپ نے میری رسالت کو بچایا تھا، آج میں آپ کی ولایت کو بتا رہا ہوں. دونوں ہاتھوں پہ اٹھایا، دونوں ہاتھوں پہ اٹھا کے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا. اس مقام پہ سید العلماء ایک جملہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے دونوں ہاتھوں پہ اٹھا کے سامنے پیغمبر کے بالکل سامنے جناب امیر کو کیوں رکھا؟ سید العلماء کہتے ہیں پیغمبر سمجھانا یہ چاہ رہے تھے دیکھو ایک نور تاریکی میں نہیں جا رہا، چھپنے لگا ہے. ایک نور چھپنے والا، جس نور کو سامنے رکھا وہ علی کا نور ہے. ایک نور چھپ رہا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ. تو ایک مرتبہ جناب ختمی مرتبت نے دونوں ہاتھوں پہ بلند کر کے کہا ایک نور ابھی چھپنے والا ہے، دوسرا نور سامنے رہے گا. جو چھپ رہا ہے وہ نور نبوت ہے، اور جو نور سامنے ہے وہ نور امامت ہے. محمد رسول اللہ خاتم النبیین ہیں. پیغمبر اسلام نے کیا کہا؟ کہا کہ ختم نبوت کی دلیل کیا ہے؟ ختم نبوت کی دلیل ابتدائے امامت ہے. بس سارے انبیاء کا کلمہ رہا لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب کیسے پتہ چلے ختم نبوت ہو گئی؟ ختم نبوت کی سب سے بڑی دلیل ہی غدیر کا اعلان ہے. غدیر کا اعلان دلیل ہے ختم نبوت کی. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. علی ولی اللہ دلیل ختم نبوت کی. آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہاں موضوع ختم ہو گیا، یہاں سے موضوع شروع ہوتا ہے. اگر ولایت سننا چاہتے ہیں، جیسے ہی جناب ختمی مرتبت نے اعلان کیا تو ایک فوراً مبارکبادی ہوتی ہے نا، تبریک کا سلسلہ شروع ہو گیا. سب سے قریب میں آگے ایک صحابی بیٹھے تو انہوں نے کہا بخن بخن لکھا یا ابن ابی طالب، اے ابو طالب کے بیٹے. کیا فرمایا؟ ان صحابی نے کہا اے ابو طالب کے بیٹے بخن بخن، مبارک ہو مبارک ہو. جیسے آپ بہبا کہتے ہیں فارسی میں یا بہت بہت مبارک ہو، تو بخن بخن لکھا یا ابن ابی طالب، اے ابو طالب کے بیٹے آپ کو بہت بہت مبارک ہو. اصبحت مولایا و مولا کل مؤمن و مؤمنہ، آج آپ میرے اور ہر مومن مرد و عورت کے مولا بن گئے. توجہ، اگر کسی کو شک ہونا کہ مولا کے معنی کیا ہے تو وہ ان صحابی سے پوچھ رہے جنہوں نے سب سے پہلے بخن کہا تھا. وہ ان سے پوچھے جنہوں نے سب سے پہلے بخن کہا. اور کیسے کہا؟ بخن بخن لکھا یا ابن ابی طالب، علی نہیں کہا. ایک مرتبہ ان صحابی سے پوچھے کیا کہا انہوں نے؟ سب کتابوں میں، صحیح بخاری میں بھی موجود ہے. انہوں نے کہا بخن بخن لکھا یا ابن ابی طالب، اے ابو طالب کے بیٹے بہت مبارک ہو بہت مبارک. کس کے بیٹے؟ یہ نہیں کہا علی مبارک ہوگا، ابو طالب کے بیٹے، ابو طالب کے بیٹے آپ کو مبارک ہو. علی نہیں کہا. بھائی پیغمبر کہہ رہے ہیں من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا. وہ کہہ رہے ہیں ابو طالب کے بیٹے. باپ سے نسبت دے کے اسے بلایا جاتا ہے جس کا باپ فخر کے قابل ہو. عزیزان گرامی، باپ کے نام سے اسے پکارا جاتا ہے جس کا باپ لائق فخر ہو. مرتبہ کہا یا ابن ابی طالب، ہے ابو طالب کے بیٹے آپ کو بہت مبارک ہو، آج آپ ہم سب کے مولا بن گئے. جیسے ہی انہوں نے کہا تو خود ہی سب سے پہلے کہنے لگے یا رسول خدا اجازت ہے اب ہم جائیں. یعنی انہیں مبارکبادی کی اتنی خوشی نہیں تھی جتنی جانے کی. کہا یا رسول خدا جا سکتے ہیں اب ہم جائیں؟ آپ نے اعلان کر دیا. پیغمبر نے فوراً فرمایا کہ نہیں، جب تک کہ سب میرے بھائی علی کی بیعت نہ کر لیں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. جب تک سب میرے بھائی علی کی بیعت نہ کر لیں. یہ میں نے رات پیش کیا تھا لیکن وہ نہیں دہراؤں گا جو میں نے وہاں پڑھا تھا. مجھے اگلا مرحلہ پیش کرنا ہے. میرے بھائی علی کی بیعت نہ کر لیں تب تک کوئی نہیں جا سکتا. تو کچھ نے کہا یا رسول اللہ اتنا بڑا مجمع جب تک بیعت کرے کئی دن گزر جائیں گے. کہا مجھے پرواہ نہیں. علماء نے لکھا ہے 3 دن تک مسلسل جناب امیر کی بیعت ہوئی ہے. 3 دن تک
کیونکہ مجمع اتنا زیادہ تھا. کہا یا رسول اللہ اتنا مجمع جب تک بیعت کرے گا بہت وقت گزر جائے گا. پیغمبر نے کہا مجھے پرواہ نہیں, سب بیعت کریں تاکہ کل کو یہ نہ لکھ دے پیغمبر نے بس اعلان کیا تھا چلے گئے تھے. کہا نہیں, میں نے صرف اعلان نہیں کیا, میں یقین دہانی کر کے جا رہا ہوں. سب کو سمجھ میں آیا مولا کے معنی کیا ہے. مولا دوست کے معنی میں نہیں ہے, مولا وہ ہے جس کی بیعت واجب ہے. اب حبیب خدا نے ایک مرتبہ جناب امیر علیہ السلام سے متعلق کہا جب تک سب بیعت نہ کر لیں تب تک کوئی نہیں جا سکتا. یا رسول اللہ اتنا مجمع کیسے بیعت کرے گا؟ کہ مجھے پرواہ نہیں. کہ یا رسول اللہ اتنے مجمع کے کھانے پینے کا انتظام کہ میرے ذمہ, کہ میری اونٹنی کو نہر کر دو, سب کو کھانا کھلاؤ. کہ یا رسول اللہ ایک اونٹنی اتنے مجمع کے لیے بہت نہیں. کہ جانتے نہیں میرے چچا ابو طالب نے ایک بھیڑ کی ران سے سارے قبیلے کو سیر کر دیا تھا, سب نے کھایا پھر بھی گوشت باقی رہا. جب پوچھا ابو لہب نے ابو طالب کیسے کھلایا؟ کہا میرے بھتیجے محمد کا ہاتھ مس ہو گیا. کہ میری اونٹنی کو نہر کر دو, نہر کیا گیا, سب کے لیے کھانے کا اہتمام. کہا یا رسول خدا پانی, کہا یہاں پہ کنواں کھودو. کچھ کو اس میں مصروف کیا, جیسے کنواں کھودا. کا یا رسول خدا پانی کھا رہا, اب میں اپنے انداز سے کہوں گا. پیغمبر نے کہا ہوگا کنویں کو میرے پاس لاؤ. ایک مرتبہ آپ نے اپنا لعاب دہن کنویں میں ڈالا, کہا آپ پی کے دیکھو. کہا پانی بہت میٹھا, کہا خود بھی پیو سب کو پلاؤ. اب ایک مرتبہ سارا اہتمام ہونے لگا, لوگ بیعت کرنے لگے. کہا یا رسول خدا بیعت کہاں سے شروع ہوگی؟ کہا میرے گھر سے. بیعت میرے گھر سے شروع ہوگی. پیغمبر کا کوئی بیٹا نہیں, 3 بیٹے تھے, تینوں بچپنے میں انتقال کر گئے. پیغمبر کے گھر میں صرف مسورات ہیں, ایک بیٹی, باقی ساری ازواج. نہیں ہے مجمع میرے ساتھ. پیغمبر نے کہا بیعت میرے گھر سے شروع ہوگی. بیعت کیا شے ہے؟ میں ایک مرتبہ پہلے بھی پیش کر چکا ہوں لیکن دوبارہ دہرا دوں. بیعت ہے مبایعہ, باب مفاعلہ, جیسے مباحثہ, جیسے معاملہ. طرفین کے درمیان میں معاملہ ہوتا ہے, بزنس کا لین دین دو طرف کے بیچ میں ہوتا ہے. ایک آدمی, آپ نہیں کہہ سکتے کہ میں یہ آپ سے فون خرید رہا ہوں یا انگوٹھی خرید رہا ہوں, تب تک نہیں خرید سکتے جب تک میں نہ بیچوں. اگر میں نہیں بیچ رہا تو کوئی خرید نہیں سکتا. اسے کہا جاتا ہے معاملہ. مباحثہ, مباحثہ کیا ہے؟ بحث. میں تقریر کر رہا ہوں, آپ سن رہے ہیں. مباحثہ تب ہوگا جب آپ بھی بحث کریں, میں بھی بحث کروں, اسے کہتے ہیں مباحثہ. بیعت جو ہے وہ ہے مبایعہ, دو طرفہ شے کا نام ہے بیعت. ایک ہے بیعت کرنے والا, دوسرا بیعت لینے والا. بیعت کرنے والا کہتا ہے میں بغاوت نہیں کروں گا, میں آپ کے خلاف جنگ نہیں کروں گا, میں کسی سازش میں حصہ نہیں لوں گا, میں آپ کی اطاعت کروں گا, میں ہمیشہ آپ کی فرما برداری کروں گا. عزیزان گرامی یہ ہے بیعت کرنے والا. بیعت لینے والا کہتا ہے اگر تم بیعت پہ باقی رہے تو پھر میں شفاعت کروں گا, لیکن یاد رکھنا اگر تم بیعت سے پھر گئے تو مجھے حق ہے, میں شفاعت روک لوں کیونکہ شفاعت میرے پاس ہے. اب جب صراط پہ آنا تو یاد رکھنا علی کھڑے ہوں گے. صراط پہ جناب امیر علیہ السلام موجود ہوں گے کہ اور کوئی بھی صراط سے پار نہیں ہو سکتا. شیعہ سنی دونوں کتابوں میں ہے کہ کوئی بھی صراط کو, پل صراط کو پار نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کے پاس علی کا جواز نہ ہو. جسے آپ لوگ کہتے ہیں جواز و سفر پاسپورٹ, جب تک پاسپورٹ پہ نہ لکھا ہو آتھورائزڈ بائی علی ابن ابی طالب, پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں ہے, پتہ نہیں. جب تک کہ وہ کہتے ہیں نا کاؤنسلر جنرل سٹیمپ نہ لگا دے تب تک کہتے ہیں یہ پاسپورٹ جعلی ہے, کسی نے چرا کے دیا ہوگا. اس نے جب سٹیمپ لگا دی تو سمجھ لو جائز ہے, قانونی ہے. عزیزان گرامی جب تک پاسپورٹ پہ, جنت کے پروندے پہ, جنت کی فائل کے اوپر علی کے دستخط نہ ہو تو کوئی جنت میں نہیں جائے گا, چاہے جتنا بڑا صحابی ہو. توجہ ہے عزیزان گرامی. حبیب خدا نے فرمایا بیعت میرے گھر سے شروع ہوگی. یہ پیغمبر نے اپنے گھر سے شروع کرنے کے بعد ملزم کیا تاکہ میرے گھر سے کبھی بھی کوئی علی کے خلاف جنگ کے لیے نہ جائے. نہیں ہے. بیعت شروع ہو گئی. ایک ظرف آپ زمین پہ رکھا, یہاں جناب امیر بیٹھے, وہاں سے ایک ایک کر کے سب برقعے میں خواتین آتی رہی, بیٹھتی رہی, پانی میں ہاتھ رکھتی. کہا میں وعدہ کر کے جاتی ہوں کبھی آپ کے خلاف بغاوت نہیں کروں گے, کبھی آپ کے خلاف کسی بھی سازش میں حصہ نہیں لوں گے. سب خواتین نے بیعت کی. اس کے بعد مردوں کی باری شروع ہوئی. سننا چاہیں گے؟ ایک مرتبہ جناب سلمان و ابو ذر نے ایک خیمہ نصب کر دیا. کبھی اتنے لوگوں سے علی بن ابی طالب نے بیعت لینی ہے, دھوپ بہت زیادہ ہے, سب ایک ایک کر کے آتے رہیں گے, علی کو تو مسلسل کھڑا ہونا. تو انہوں نے خیمہ نصب کیا. جناب امیر سے کہا مولا یہ آپ کے لیے خیمہ ہے, یہاں کھڑے ہو جائیے, بیعت لینے لگے.
اب سب تو ایک وقت میں بیعت کر نہیں سکتے تھے، تو کچھ لوگ دیکھ رہے تھے کہ علی کیسے بیعت لیتے ہیں، کچھ لوگ منصوبہ بندی کر رہے تھے. میں پتہ نہیں کیا پڑھ رہا ہوں، آپ کہاں جا رہے ہیں. تو مختلف حالتیں تھیں، مختلف کیفیات تھی لوگوں پہ طاری. تو ایک مرتبہ جناب امیر بیعت لے رہے ہیں، کچھ لوگ چہرے دیکھ رہے ہیں، اور جناب امیر جب بیعت لے رہے تھے تو آپ کی ہتھیلی، میں نے یہ پڑھا، اشارہ کر کے آگے بڑھ جاؤں گا، ہتھیلی زمین کی طرف تھی. ہتھیلی زمین کی طرف ہے، لوگ آ رہے ہیں بیعت کر رہے ہیں، اور ایک کی نگاہ پڑ گئی. اس نے فوراً کہا کہ ارے تم نے غور کیا، علی کی ہتھیلی آسمان کی طرف نہیں ہے، زمین کی طرف ہے. اس نے کہا یہ تم نے اچھا موقع تلاش کیا ہے، میں نے بھی غور نہیں کیا تھا، ہتھیلی تو آسمان کی طرف نہیں ہے، زمین کی طرف ہے. کہا چلو رسول خدا کو چل کے شکایت کریں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. تو اب وہ فوراً شکایت لے کے آئے، کہا یا رسول خدا، ہم نے اپنی آنکھوں سے دونوں نے دیکھا، ہم دونوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے علی کی ہتھیلی آسمان کی طرف نہیں ہے، زمین کی طرف ہے. علی ایسے بیعت لے رہے ہیں، ہتھیلی آسمان کی طرف نہیں. کہا رسول خدا نے فرمایا کہ جب میں نے علی کی ولایت کا اعلان کر دیا، اب خبردار کوئی علی کی شکایت میرے پاس لائے. اگر سوال ہو تو علی سے کر. اب علی سے سوال کرنے کی ہمت ہر ایک میں تو نہیں تھی. تو ایک نے کہا کہ آؤ ساتھ چلیں. کہا میں تمہارا ساتھ دوں گا، بات تم کرنا. کہا ٹھیک ہے میں بات کرتا ہوں، آؤ. فوراً پہنچے. کہا یا علی، آپ جب بیعت لے رہے ہیں تو آپ کی ہتھیلی آسمان کی طرف نہیں ہے، زمین کی طرف ہے. مولا نے فرمایا ہاں. کہا پوچھ سکتے ہیں کیوں؟ کہا کیونکہ میں بیعت مانگ نہیں رہا، میں بیعت لے رہا ہوں. بیعت مانگنے والے اور ہیں، بیعت لینے والے اور ہیں. مدنے کی سارے توجہ ہو میرے ساتھ. کہا یا علی کو دلیل ہے آپ کے پاس قرآن سے؟ مولا نے فرمایا ہاں. ابھی پیغمبر اسلام نے کہا علی کا ہاتھ میرا ہاتھ، علی کا خون میرا خون، علی کا گوشت میرا گوشت. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. لحمہ لحمی ودمہ دمی. ادان کے نبی پیغمبر نے فرمایا تھا نا کہ قرآن کے اندر آیت ہے، جب پیغمبر بیعت لیتے ہیں تو ایک مرتبہ اللہ نے قرآن کے اندر کہا کہ ان الذین یبایعونک یبایعون اللہ. اے میرے حبیب، جو آپ کی بیعت کرتے ہیں وہ آپ کی بیعت نہیں کر رہے، وہ اللہ کی بیعت کرتے ہیں. ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ہر ہاتھ کے اوپر ہے، نیچے نہیں. اللہ کا ہاتھ ہر ہاتھ سے بالا تر ہے، اللہ کا ہاتھ ہاتھوں تلے نہیں ہے. جناب امیر نے بیعت لینا شروع کی. 3 دن گزر گئے. نماز کے لیے وقفہ لیتے تھے. پیغمبر اسلام نماز پڑھاتے، جناب امیر پیچھے کھڑے ہوتے. 3 دن تک بیعت ہوتی رہی. سب لوگ بیعت کر کے خوشی خوشی سب چلے گئے. جب سب چلے گئے نا تو ابن شہراشو کہتے ہیں کہ چند افراد سب کے جانے کے بعد بیٹھے رہے، انتظار کرتے رہے جب ہم تنہا رہ جائیں گے تب تبریک پیش کریں گے. جب سب چلے گئے تو کہا روتے ہوئے وہ اٹھے، روتے ہوئے اٹھے، خوشی خوشی نہیں آئے. روتے ہوئے ان میں سے پہلے صحابی سامنے آئے، ان کا نام ہے سلمان فارسی. اور انہوں نے کہا یا علی، اب تک چھپ کے وار ہوتے تھے، اب کھل کے وار ہوں گے، ولایت مبارک ہو. پھر جناب ابو ذر غفاری آئے. کہا یا علی، اب تک تو لوگ آپ کی پیچھے برائیاں کرتے تھے، اب سامنے بھی برائیاں کریں گے، ولایت مبارک ہو. ابن شہراشو کہتے ہیں یہ وہ تھے جنہوں نے دل سے ولایت کو قبول کیا تھا. ولایت کو دل سے مانے، بیچ میں آپ کا نفس بھی نہ آئے. علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے